ہم نے رات سورہ انعام کی پہلی 28 آیتوں کا ترجمہ کر لیا تھا. آج 29ویں آیت سے شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمین یا رب العالمین. پہلی 6 راتوں میں ہم مدنی سورتوں کا مطالعہ کرتے رہے. رات سے ہی ہم نے آغاز کیا ہے مکی سورتوں کے مطالعے کا. چند تمہیدی باتیں مکی سورتوں کے بارے میں بحیثیت مجموعی نوٹ کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ 2/3 قرآن کے برابر جو ہے مکی صورتیں ہیں. 1/3 وہ مدنی بنتی ہے. دوسری یہ کہ ان مکی صورتوں کے مضامین میں اصل مضمون ہے ایمان کی دعوت. البتہ ہم دعوت ایمانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. توحید کو ماننے کی دعوت یا ایمان باللہ، رسالت کو ماننے کی دعوت، اور نمبر 3 آخرت یا معاد کو ماننے کی دعوت. تو اگرچہ کوئی بھی سائزبل صورت ہو مکی صورت، بہت چھوٹی صورتیں ہوں تو ظاہر بات ہے ان کا کوئی اپنا ایک مختلف مضمون ہوتا ہے، لیکن ذرا سائزبل صورت جو بھی ہوگی اس میں تینوں ایمانیات کا ذکر آپ کو ملے گا. لیکن ایک تقسیم ہے. پہلے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مکی دور کے 12 برس بنتے ہیں، پہلے 4 سال میں ان میں زیادہ زور ایمان بالآخرت پر ہے. انذار آخرت. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، قیامت کی خبر اور آخرت کے احوال. پھر درمیانی 4 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ زور توحید پر ہے، اور آخری 4 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ زور رسالت کے موضوع پر ہے. اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو ہم نے 7 گروپ معین کیے قرآن مجید کی صورتوں کے، مکی اور مدنی صورتوں کو ملا کر، تو پہلے گروپ میں تو حجم کے اعتبار سے تو مکی صورت نہ ہونے کے برابر ہے سورہ فاتحہ. تو گویا کہ 6 ہی گروپ رہ گئے سائزیبل کے. جو مکی صورتوں کے گروپ ہیں وہ 6 ہیں. ان میں سے پہلے 2 گروپ جو ہم اب شروع بھی کر چکے ہیں، ان میں زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت پر. درمیان کے 2 گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں ایمان بالتوحید، اور آخری 4 سال والے جو آخری گروپ کی 2 گروپوں کی صورتیں ہیں وہ ہیں کہ جو پہلے 4 سالوں میں نازل ہوئی تھی، ان میں زور ہے ایمان بالآخرہ پر. دوسرا مضمون ان صورتوں میں ہے انباء الرسل اور قصص النبیین. ان میں فرق کیا ہے؟ انباء الرسل رسولوں کی اہم خبریں. رسول جب بھیجے گئے اور ان کی دعوت کو اگر قوم نے رد کر دیا تو قوم ہلاک کر دی گئی. یہ بڑے بڑے واقعات ہوئے. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون ہلاک کیے. تو اس کی خبریں جو آتی ہیں انباء الرسل، رسولوں کے بڑے اہم واقعات. قصص النبیین ہے انبیاء کی سیرتیں، کردار، ان کے اپنے فضائل، ان کی شخصیتوں کی جھلک. یہ قصص النبیین کی صورت میں آتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں کے اندر بعض میں انباء الرسل پر زیادہ زور ہے اور بعض میں قصص النبیین پر زیادہ زور ہے. 2 اصطلاحات اور نوٹ کر لیجئے. ایمان کی دعوت کے 2 انداز ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ،
اللہ کی قدرتیں، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی خلاقیت، اللہ کی رزاقیت، اللہ کی نعمتیں، ان کے ذکر سے اللہ کی تذکیر کرنا، یاد دلانا. اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ، یہ تاریخ کے جو اہم واقعات ہوئے جن میں بڑی بڑی قوم نسیہ منسیہ کر دی گئی، ان کے حوالے سے وعظ اور نصیحت کہ اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تو وہی حشر تمہارا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے بعض صورتوں میں، بلکہ یہ کہ دونوں کی شکل میں جب یہ صورتیں ہوں گی، جیسے سورہ انعام اور سورہ اعراف. سورہ انعام زیادہ تر جو ہے التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے، اس میں وہ رسولوں کے حالات و واقعات ہیں ہی نہیں. البتہ انبیاء کے ناموں کا ایک گلدستہ آپ کو مل جائے گا، حضرت ابراہیم کا مختصر سا تذکرہ اور انبیاء کے ناموں کا ایک گلدستہ. اور جو سورہ اعراف ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے. تو اس طرح ان دونوں کے درمیان وہ جوڑ ملتا ہے اور یہ ایک جوڑے کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ چند مضامین ذہن میں رکھیے. اب ہم نے کل جو 28 آیتیں پڑھی تھی ان میں زیادہ زور جو ہو رہا تھا وہ توحید کے موضوع پر تھا. اب اگلی بات آ رہی ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی مکے والے یا ان کے تابع جو بھی اہل عرب سے مشرکین، نہیں ہے مگر صرف ہماری یہ دنیا کی زندگی، ہم نہیں مانتے کسی آخرت واخرت کو. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم ہرگز مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. بس یہ نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں اور عرب میں اس وقت یہ دونوں طرح کے آدمی موجود تھے. زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو آخرت کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں، یہ دیوی اور دیوتا جو ہے یہ ہمیں بچا لیں گے. وہاں ہم شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے سفارشی بنیں گے، شافع بنیں گے اللہ کے پاس، تو ہمیں یہ چھڑوا لیں گے. لیکن آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے. زیادہ بلک جو ہے وہ ان لوگوں کا تھا. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی عوام الناس کا تو یہی شکل ہے نا، آخرت ہے، ہاں ہے، لیکن کوئی نہیں، حضور کی شفاعت سے ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہ احساس جو ہے ذمہ داری کا، جواب دہی کا، وہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جیسے آج کل دہریے لوگ ہیں کہ ہم نہیں مانتے کسی آخرت واخرت کو، ہم نہیں مانتے کسی اللہ کو، یہ بس مادہ ہے، مادے کی اپنی جو ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود کائنات بنی ہے، خود بخود ختم ہوگی، اسے کوئی مارنے والا نہیں، چلانے والا نہیں، جلانے والا نہیں، مارنے والا نہیں، کوئی نہیں. تو یہ جو مادیین ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میٹیریلسٹکس لوگ، اور ان کا جو ہے آج کل تو ہے بڑا شعرہ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے. تو یہاں ان کا ذکر ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ آخرت کا صرف انکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد. وَلَوْ تَرَىٰ، اب اس کا جواب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ غیب کی بات ہے، اور اس غیب کا تو اصل ثبوت تو ہوگا جب تم دیکھو گے، جب تمہیں اٹھایا جائے گا اور جب تم کھڑے ہوگے اللہ کے حضور میں تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ حق ہے. لہذا اسی کا تذکرہ کیا ہے جواباً. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھ سکتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا یہ حق ہے یا نہیں، آخرت ہو گئی کہ نہیں، بعث بعد الموت ہو گئی کہ نہیں، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جس کا تم انکار کر رہے تھے. قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں پروردگار ہمارے رب یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اللہ فرمائے گا اچھا اب مزہ چکھو عذاب کا اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ، بڑے خسارے اور گھاٹے میں رہے وہ لوگ اور رہیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، کہتے ہیں تو نہیں جانا اللہ کے پاس دوبارہ لوٹ کر. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی آ دھمکے گی اچانک. قالوا یا حسرتنا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے جو اس کو مذاق ہی سمجھا، ہم نے تو بہت لائٹلی لیا تھا کہ کوئی قیامت نام کی شے بھی ہونے والی ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، جو ہم سے کمی رہ گئی اس معاملے میں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر.
الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برے بوجھ ہوں گے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، حقیقت تو اس کے برعکس یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کے اور جی بہلانے کے اور کچھ نہیں ہے، عارضی ہے، غیر یقینی ہے۔ کس کو یقین ہے کہ کل صبح سورج دیکھوں گا میں اور آج رات میری موت نہیں ہو جائے گی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہ حیات دنیاوی جو ہے اتنی ناپائیدار، اتنی ناقابل اعتماد، جس کے لیے ساری بھاگ دوڑ سب کچھ ہم اپنا اس کے لیے لگا دیتے ہیں، اور وہ ہے اتنی، اور چونکہ یہ آخرت سے ہمیں غافل کر دیتی ہے، اس لیے یہ در حقیقت یہ تو دھوکے کی ٹٹی ہے، ہماری اصل منزل سے ہمیں دور رکھ رہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے یقیناً وہ بہت بہتر ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں تقویٰ کی روش اختیار کی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں دیتے؟ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے کپ کپی آتی ہے۔ یہ سخت ترین انداز بیان ہے بظاہر جو قرآن مجید میں حضور سے خطاب کے ضمن میں آیا ہے۔ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو گرفت کی ہے، یہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض مقامات پر بہت سخت انداز ہے، اور وہ مقام کیا ہے جس سے متعلق میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، تو 12 برس ہو چکے تھے دعوت دیتے ہوئے۔ اب قریش مکہ نے آخری مورچہ لگایا تھا ان کے سرداروں نے، اچھا محمد ٹھیک ہے ہم مان لیں گے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مان، اچھا معجزے دکھاؤ ویسے ہی جیسے کہ عیسیٰ نے دکھائے، موسیٰ نے دکھائے۔ خود تم کہتے ہو انہوں نے معجزے دکھائے، تم پر جو قرآن تم کہتے ہو نازل ہوا ہے اس میں سارے معجزوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تمہیں مان لیں گے رسول، معجزے دکھاؤ۔ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ حصی معجزہ، آنکھوں سے دیکھا جانے والا معجزہ میں نے نہیں دکھانا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو اب انسانیت عہد طفولیت میں آ گئی، اور نبی آخری ہیں اللہ کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تو نبی نہیں آنا، پھر معجزہ کس کے پاس ہوگا؟ لوگوں کو عقل سے سمجھنی ہوگی بات، تو جس کو اب سمجھنا ہے عقل سے سمجھے۔ اور ایک اور بڑا سبب تھا، حصی معجزہ دکھانے کے بعد پھر قوم کو مہلت نہیں ملتی تھی مزید، پھر بھی نہ مانے تو پھر ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اے عیسیٰ میں وہ دسترخوان تو نازل کر دوں گا آسمان سے، لیکن پھر جس شخص نے کفر کی روش اختیار کی اس کو وہ سزا دوں گا جو پوری تمام جہانوں میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اس طرح کی چیز دکھانے کے بعد پھر رعایت ختم ہو جاتی ہے، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی مہلت دینا چاہتا تھا کہ یہ جس طریقے سے مندھانی کے اندر دودھ کو بلویا جاتا ہے تو مکھن نکلتا ہے، اگرچہ 12 برس ہو گئے ہیں مکے کی جو بھی ہے اس کے اندر بلو رہے ہیں حضور، اور مکھن کچھ نکلا بھی ہے، لیکن ابھی اور نکلنا چاہیے، ابھی اس کو اور جو ہے بلونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو دکھا دیں وہ اس طرح کا کوئی معجزہ اور وہ پھر بھی انکار کر دیں، پھر تو فوراً ان پر عذاب آ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ دیٹ ول بی دی اینڈ۔ ہم ابھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ان کو اور موقع مل جائے۔ لیکن یہ کہ اب اس چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان حضور کی جان آ گئی تھی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا تفسیر کبیر میں، امام رازی کی تفسیر ہے کہ ایک موقع پر قریش کے سرداروں کے ساتھ حضور کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے جب زور لگایا اس بات پر معجزہ دکھا دیجئے بس بات ختم ہو جائے گی، ہم مان لیں گے آپ کو۔ حضور کے ایک پھوپھی بھائی تھے، غالباً حارث کا نام ان کا تھا، وہ اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن حضور سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ساتھ رہتے تھے حضور کے۔ اب جب اس مجلس سے اٹھ کر واپس آ رہے تھے تو حضور کے ساتھ وہ بھی تھے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، بات ان کی معقول ہے، آپ کہتے میں رسول ہوں تو معجزہ دکھائیے، اب اگر آپ نے معجزہ نہیں دکھایا پھر میں اب آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کیفیت کے اندر اس وقت حضور کی جو یوں سمجھیے کہ جان آ گئی تھی کسی کنجے میں۔ ادھر اللہ کا فیصلہ ہے معجزہ دکھانا نہیں، ادھر انہوں نے آ کر ایسا مورچہ لگایا ہے اس پر، اور عوام سب مان رہے ہیں کہ ہاں صاحب بات صحیح ہے۔
بڑی معقول بات ہے۔ اب دیکھیے اس بات پر یہاں گفتگو ہو رہی ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے۔ فإنهم لا يكذبونك، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، توحید ہو رہی ہے تو ہماری ہو رہی ہے، ہمارے کلام کی تکذیب ہو رہی ہے۔ آپ اتنا صدمہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ نمبر 2، اب دیکھیے کتنی باتیں ہوں گی یہاں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو دیکھیے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے تو صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر کہ جو جھٹلایا گیا انہیں، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیفیں کی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد ان کے لیے آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، دیکھیے اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کی سنت ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ بِالنَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس سارے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ ہمارے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر کیا تھا، آپ کو تو ابھی 12 برس ہوئے کل۔ اس طرح کا کوئی معجزہ حضرت نوح کو بھی نہیں دیا گیا تھا، معجزے موسیٰ عیسیٰ کو دیے گئے، یہ بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے 950 برس صبر کیا تھا۔ اب سخت ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری اور شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض اور انکار، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لے، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، آیا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لے، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو لے آئیے ان کے لیے کوئی آیت، ہم نہیں دکھائیں گے، آپ میں طاقت ہے تو لے آئیے۔ بہت سخت انداز، بہت سخت انداز۔ الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى، اللہ اللہ ہے، رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے۔ تو اندازہ کیجیے، اگر آپ کو عربی کا ذرا فہم ہو تو اندازہ ہو کہ کیسی یہ زبان کس قدر سخت زبان ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہی ہے یہ بات، صبر نہیں کر پا رہے ہیں آپ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی زمین کے اندر سرنگ لگا لے، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لے، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور لے آئیے کوئی آیت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اللہ اگر اپنا جبر، اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو سب کو بنا دے گا مومن۔ حضرت ابوبکر کے مرتبے کے انسان ہو جائیں گے سارے کے سارے، اللہ جب چاہے کر دے، اور اللہ اگر یہ چاہے تو سارے انسان جو ہیں وہ ابو جہل جیسے بن جائیں گے، اس کا اختیار ہے۔ یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے، جو واقعی چاہتا ہے ہدایت اسے ہدایت ملے گی، جو نہیں چاہتا ہے وہ دفع ہو جائے گا۔ یہ ہے اصول، جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا۔ والذین آمنوا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے اپنے کھولتے چلے جائیں گے۔ لیکن جن کا اندر یہ ہے ہی نہیں، طلب نہیں ہے، تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، ہم انہیں جہنم میں جھونک دیں گے، اللہ اللہ کا صلاح۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ جاہلوں میں سے مت بنیے۔ یہاں بس یہ نوٹ کر لیجئے کہ جاہل کے معنی ہے جذباتی، آپ جذبات میں نہ آئے، آپ یہ نہ سوچئے، اور ان کے تمام جو ان کے مطالبے ہیں ان کی وجہ سے آپ اس طرح کی بات اپنے ذہن میں نہ لائیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو آپ کی دعوت وہی قبول کریں گے جو سن رہے ہیں حقیقتاً۔ والموتى یبعثهم اللہ، باقی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں اور آپ کی بات، یہ مردہ ہیں، انہوں تو اللہ اٹھائے گا جب اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی طرح لوٹا دیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہی مضمون چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی نازل کیے گئے کوئی نشانی ان پر ان کے رب کی طرف سے۔
قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، کہہ دیجیے اے نبی اللہ قادر ہے کہ کوئی بہت بڑی نشانی اور معجزہ نازل کر دے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ابھی نہیں دکھا رہا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لوگوں نے معجزہ طلب کیا، ہم آپ کو مان لیں گے، ابھی ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے اس پہاڑی میں سے، اس چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہو جائے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان شق ہوئی اور گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، لیکن نہیں مانا انہوں نے، اس کے بعد ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور نہ وہ پرندہ کہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے بل پر اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امت ہے، ان کی بھی اسپیشیز ہیں، ان کا بھی ایک نظام ہے، یہ کس طرح گروہوں کے اندر چلتے ہیں، ان کا ایک نظام ہے، چیونٹیوں کا نظام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شہد کی مکھیوں کا نظام ہے، ان کی ملکہ ہوتی ہے، اس کا پورا ان کا سسٹم ہے، گورنمنٹ ہے ان کی، تو یہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں رکھی، ہر طرح کے دلائل اور شواہد اور براہین بیان کر دیے ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف جمع کر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ بہرے اور گونگے ہوں گے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اے نبی تو ان سے پوچھئے، دیکھو فرض کرو کہ اگر ابھی اللہ کا عذاب آ دھمکے یا فوری طور پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اس وقت تمہارے اندر سے جو پکار نکلے گی وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ جیسے جب سمندروں میں ہوتے تھے طوفان آتا تھا تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، پھر نہ انہیں وہ منات یاد رہتی تھی، نہ لات، نہ عزا، نہ حبل، کچھ نہیں، اس لیے کہ فطرت انسانی میں تو صرف ایک اللہ کی معرفت ہے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو چاہتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو جس تکلیف میں تم ہوگے وہ تکلیف تم سے رفع کر دے گا، وتنسون ما تشرکون، لیکن یہ کہ تم اس وقت اپنی ان ہستیوں کو جنہیں شریک کرتے ہو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی یہ بھی بہت اہم مضمون ہے قرآن کا، اس کو یہاں نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، یہ سورہ اعراف میں پھر آئے گا بہت تفصیل سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں میں رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختیوں سے اور تکلیفوں سے، شاید کہ گڑ گڑائیں، ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ یعنی جب آدمی مرفہ الحال ہوتا ہے، آرام سے کھانے کو مل رہا ہے، بڑے آرام ہیں، ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کسی نبی کو بھیجتا تھا تو کچھ سختیاں پیدا کر دیتا تھا لوگوں کے لیے کہ ذرا ہوش میں آئے، جاگے۔ کبھی کوئی قحط ڈال دیا، کبھی کوئی سیلاب آ گیا، کبھی کچھ اور مصیبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، سورہ سجدہ میں کہا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے جو عذاب سے ختم کر دیتا ہے پوری قوم کو، اس سے پہلے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے بے شک، تاکہ ان کے اندر کچھ آنکھیں کھل جائیں، ہوش میں آ جائیں، بیدار ہو جائیں، تضرع کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ فلولا اذ جاءوا باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب ان پر ہماری طرف سے کوئی تکلیف آئی تو وہ عاجزی کرتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، پتھروں کی طرح سے، ان میں پھر بھی گداز پیدا نہیں ہوا، نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے جو عمل وہ کر رہے تھے ان کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ یہی ہماری بہترین روایات ہیں، جیسے بش صاحب کہہ رہے ہیں ہماری مثالی تہذیب
اس تہذیب کو خطرہ ہو گیا ان مسلم فنڈامنٹلسٹ سے اور ان ٹیررسٹ سے ہماری تہذیب، اعلیٰ تہذیب۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب وہ نظر انداز کر دیتے تھے اس چیز کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی تھی، جو بھی کلام الہی آیا، جو بھی اللہ کی آیات آئیں، نبی نے پڑھ کر سنائیں، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اب ہم ان پر دروازے کھول دیتے تھے، تمام نعمتوں کے دروازے، خوب یہ کھائیں پیئیں عیش کریں تاکہ اور غافل ہو جائیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ پوری طرح مگن ہو جاتے تھے ان چیزوں میں کہ جو انہیں دی گئی، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم پکڑتے تھے انہیں اچانک، فاذا هم مبلسون، تو پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتے تھے۔ مبلس وہ ہے جس کو کوئی امید باقی نہ رہے، اسی لیے شیطان کے لیے لفظ ابلیس انتہائی مایوس، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اس نے بغاوت کی تھی، اسے معلوم ہے میرے لیے ابدی شامت ہے، لیکن میں جتنے انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکوں بس یہ میری کامیابی ہے، اسے خود تو امید کوئی ہے ہی نہیں، انتہائی مایوس انسان۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس قوم کی کہ جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی راہ اختیار کی۔ یہ انداز ہوتا ہے عذاب اکبر کا، جڑ کاٹ دی گئی، مطلب ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک درخت کا آپ نے تنا کاٹ دیا تو ہو سکتا ہے جڑ جو موجود ہے پھر اس میں سے کوئی پھوٹے پتے، کوئی شاخیں نکل رہے ہیں، لیکن جڑ اب اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ نفی منسیہ، کہیں کہا جاتا ہے کعلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گیا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، ان مسکنوں میں رہنے والوں کا نام و نشان کہیں نہیں ہے۔ جیسے آپ جائیے غرناطہ، گرینیڈا، اور وہاں کا جو محل ہے آج بھی قابل دید ہے، لیکن جو مسلمان بادشاہ وہاں رہا کرتے تھے غرناطہ کے اس محلات کے اندر، وہ اب کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، کچھ نہیں، سب نکال دیے گئے تھے وہاں سے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، اور ہم تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے ذرا غور کرو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تم سے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دل پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کی سوا وہ کون ہستی ہے جو تمہیں واپس یہ چیزیں دلا دے گی؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے اے نبی کیسے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، مختلف رنگ دے کر دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ثم ہم یصرفون، اس کے باوجود یہ کنارہ ہی کر رہے ہیں، پہلوتی ہی کر رہے ہیں، دامن بچا کے نکل رہے ہیں۔ وہ ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، کہیے ان سے کہ کبھی تم نے سوچا اگر آ ہی گیا اللہ کا عذاب، خواہ وہ اچانک آئے اور خواہ ڈنکے کی چوٹ آئے، وارن کر کے آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو سوائے ظالموں کے اور کون ہلاک ہوگا؟ ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، وہ مسیطر بنا کر نہیں بھیجے جاتے، وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے جاتے، انہیں اختیار نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہدایت پر لے آئیں زبردستی، نہ ان کا یہ ذمہ داری ہے، نہ ان کا یہ فرض منصبی ہے، بلکہ مبشر ہیں، جو سیدھا راستہ اختیار کریں گے ان کو بشارت دیں گے جنت کی، روح و ریحان و جنت النعیم۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں پہلے رکعت میں سنی یہ آیت ہے، فإن كان من المقربین فروح و ریحان و جنت النعیم، اگر اللہ کے مقربین بندے ہوں گے تو ان کے لیے رحمت خداوند کی اور ہر طرف خوشبو ہوگی اور جنت النعیم، جنت نعمتوں بری جنت ہوگی، یہ خوشخبری ہے۔ اگر غلط راستہ اختیار کرتے ہو، شرک کا راستہ اختیار کرتے ہو، کفر کے رویے سے اختیار کرتے ہو، تمہیں دوزخ تیار ہے تمہارے لیے، اس کے لیے انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اب جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا
انہیں عذاب اپنی لپیٹ میں لے گا اس سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ اب دیکھیے ایمان برسالت کے ضمن میں ایک اور اہم بات آ رہی ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں، میرے پاس تو نہیں، میں تو جیسے تم بشر ہو میں بشر ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی کا معجزہ دکھا چکا ہوتا تمہیں تمہارے منہ بند کرنے کے لیے، لیکن معجزہ جو ہے وہ تو اللہ ہی دکھا سکتا، میں تو نہیں دکھا سکتا۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا تم سے یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اب یہاں ذرا بحث ہو جائے گی، غیب کا علم تو ہوتا ہے انبیاء کو، تبھی وہ نبی ہوتے ہیں، کل غیب کا نہیں ہوتا، سارا غیب صرف اللہ کے علم میں ہے، لیکن جتنا اللہ بتا دے اللہ کے بتانے سے، تو جو ہم جس کو ہم عالم غیب کہتے ہیں اس کی جو خبریں بھی اللہ چاہے اپنے نبی کو دے دے، لیکن یہ کہ کل غیب تو نہیں، ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، نہ میرا یہ دعویٰ ہے تمہارے سامنے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، دیکھو میری پوزیشن یہ ہے کہ میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، بار بار آتا انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا میں ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم، اور نبی خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے، یہ بہی پر ذرا غور کیے، بہی انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کل آیت پڑھی تھی، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے آپ کو خبردار کر دوں تم لوگوں کو، اور جن تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے ان تک بھی میرا انذار پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دعوت کا معاملہ ہے، دعوت اللہ اور دعوت الاسلام، اس میں سب سے بڑی شے کیا ہے؟ قرآن ذریعہ ہے اس کا، انذار قرآن کے ذریعے۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جن لوگوں کو یہ اندیشہ اور خوف ہے کہ وہ انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جانا ہے، انہیں خبردار کر دیجئے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے، شاید کہ وہ بچتے رہیں۔ یعنی انسان کو اصل میں غلط راستے پر چلنے میں یہی چیز ہے جو راستہ کھول دیتی ہے، اللہ تو ہے، آخرت بھی ہے، لیکن ہمارا ایک بچانے والا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں ہندی میں سیاں بے کوتوال، اب ڈر کس کا ہے؟ یعنی کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ میرا خامن جو ہے وہی تو کوتوال بن گیا ہے شہر کا، اب مجھے کس کا ڈر ہے؟ جب میرا شوہر جو ہے وہی کوتوال ہے تو کون پکڑے گا مجھے؟ میں جو چاہوں کروں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہے، ٹھیک ہے، آخرت ہے، لیکن ہمیں بچانے والے ہیں۔ اب وہ سارا زور ختم ہو گیا، جو اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، حرام خوری چھوڑے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بچانے والے تو ہیں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ کوئی مددگار ہوگا، پشت پناہ ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، اگر یہ یقین انہیں ہوگا تبھی پھر وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اب ایک اور مسئلہ ہوتا تھا رسولوں کے ساتھ، رسول دعوت تو سب کو دیتے تھے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، جو ہائی کلاس ہوتی تھی اس معاشرے کی ایلیٹ ان کو بھی، اور جو غریب عوام الناس ہوتے تھے ان کو بھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ ریسپانس میں زیادہ عوام آتے تھے، غریب لوگ آتے تھے۔ بڑوں کے گلچھرے ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں، ان کے محل ہیں، ان کی کوٹیاں ہیں، ان کے لیے ذرا بات ماننا جو ہے مشکل۔ اب جب پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایک چھوٹی سی امت بن جاتی تھی، وہ زیادہ تر غریب لوگ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے دھوبی، کوئی مزدور، حضور پر ایمان لانے والوں میں بہت سے غلام،
تو پھر اب یہ جو چودھری ہیں یہ تانے دیتے ہیں، محمد تمہارے پاس تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا کمی کاری وہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، تمہارے ارد وہ لوگ ہیں، ہم کیسے آئے تم سے بات کریں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ آ کر تمہاری محفل میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض حضرات کو شکایت ہے کہ میں حضور کے نام کے ساتھ ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کسی کافر کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں تو کافر جب حضور کا نام لیتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے بات کے درمیان میں۔ البتہ یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں اس کی تلافی ہو جائے، بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، وہ فوراً نہیں ہوتا لیکن تھوڑے سے فصل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اب ہو سکتا ہے کہ حضور کے دل میں بھی خیال آیا ہو کہ یہ چودھری لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہٹاؤ اپنے پاس سے، تب ہم آئیں گے تمہارے پاس، تو ذرا میں انہیں دور کر ہی دوں تو کیا حرج ہے، یہ تو ایمان تو لائی چکے ہیں نا، یہ تو منزل تک پہنچ گئے، ابھی ہمیں ان کو ذرا ٹیکل کرنا ہے۔ دیکھیے یہی سچویشن تھی جس میں عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ پیش آ گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ یہ قریش کے کچھ سردار حضور سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آگے، وہ تھے نابینا، انہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ کون لوگ بیٹھے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا سچویشن ہے۔ انہوں نے آتے حضور سے خطاب کیا، حضور نے التفات نہیں کیا تو انہوں نے اور زیادہ زور دے کر حضور سے خطاب کیا، تو حضور نے ناگواری کا جو احساس ہوا تو آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اللہ نے پکڑ لیا اسی پر، عبس وتولی، تیوری پر بل ڈال دیے اور رخ موڑ لیا ہمارے اس بندے کی طرف سے، ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھا آیا آپ سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اے نبی، جن کے دلوں میں محبت ہے، جو طلب کے ساتھ آتے ہیں، آپ ان سے بے توجہی کرتے ہیں، اور جو یہ کمبخت جو ہیں جو سننے کے لیے ویسے ہی آتے ہیں صرف ڈھونڈ بچانے کے لیے تاکہ اپنے عوام کو جو ہے یہ متاثر کر سکیں کہ ہم تو جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں، بات ہی کچھ نہیں، بھائی بات ہوتی تو کیا ہم قبول نہ کرتے اس کو، ان کی طرف آپ جو ہے التفات فرماتے ہیں، تو بڑی پکڑ ہے، اور اس میں حضور نے لفظ عتاب استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم تو حضور فرماتے تھے مرحبا بالذی آتمنی اللہ فی، خوشادگی ہو جائے، مرحبا اس شخص کو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ تو وہ یہی بات ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور دھتکاریے نہیں ان لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں صبح و شام، بالغداۃ والعشی، یریدون وجہہ، اور وہ اسی کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، نہ تو آپ پر کوئی ذمہ داری ہے ان کے حساب کی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا جو حساب اللہ کے ہاں ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ان پر ہے، فتطردہم، تو اگر آپ انہیں دھتکار دیں گے، اپنے سے دور کر دیں گے، فتکون من الظالمین، تو پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، یعنی وہ سردار لوگ آزمائے جا رہے ہیں ان غریبوں کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے ہمارے مابین سے، اللہ نے انہیں چن لیا اپنے لیے، یہ کمی کاری، یہ غریب، یہ فقراء اور مساکین، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ اگر چنتا تو ہم میں سے کسی کو چنتا، بڑوں کو کسی کو جو ہے لا کر محمد کی جھولی میں ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے خاص احسان فرمایا ہے؟ جواب ارشاد ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ بہتر واقف نہیں ہے کہ کون حقیقت میں شکر کرنے والے لوگ ہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اے نبی بجائے اس کے کہ آپ عدم التفات کا معاملہ کریں اہل ایمان سے، غرباء سے، مساکین سے، اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، فَقُلْ، تو کہیے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ لوگوں کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ آپ میں سے جو کوئی بھی کوئی بری حرکت کر بیٹھے گا جہالت میں، نادانی میں یا جذبات میں آ کر، ثم تاب من بعدہ،
پھر وہ توبہ کر لے گا، اس کے بعد مصلحہ اور اصلاح کر لے گا، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخش دے گا۔ یہ خوشخبری ان کو دیجئے، یہ بشارتیں ان کو دیجئے، ان کے لیے سلامتی کیجئے۔ یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے ان غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، اہل ایمان میں سے جو لوگ ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ غور و فکر سے کام لیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ مجرموں کا راستہ ہے، ادھر نہیں جانا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے کہ میں پرستش کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذا، اگر ایسا ہوا تو میں خود گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، وما انا من المهتدین، اور پھر میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل کی بنیاد پر قائم ہوں۔ ایک تو میری فطرت سلیم تھی، اور ایک نور وحی آیا ہے جس نے اس کو چمکا دیا ہے، سونے پر سہاگا کر دیا ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز سے تم جلدی مچا رہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تم معجزہ مانگتے میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار ہے ہی نہیں کسی کے لیے سوائے اللہ کے، اسی کا فیصلہ ہوگا۔ وہ جب چاہے گا معجزہ دکھائے گا، نہیں چاہتا نہیں دکھائے گا۔ یقص الحق، وہ حق ہی کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، نہیں، دیکھیے کتنی پیاری بات، سیدھی سیدھی بات۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتی وہ شے جس کی تم جلدی بچا رہے ہو، لقضی الامر، کبھی کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا۔ میں تو تمہیں دکھا کے ایک ایسا معجزہ کہ تمہاری گردنیں جھک کر رہ جائیں اس کے سامنے، قصہ چکا دیتا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر، میں بھی تنگ آ چکا ہوں تم سے، 12 برس ہو گئے مجھے بھی دعوت دیتے ہوئے۔ تم اگر مجھ سے بیزار ہوگا تو میں تم سے اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوں، لیکن کیا کروں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فیصلہ اس کا ہوگا۔ کب اس کی طرف سے صورتحال کب تبدیل ہوتی ہے، کب نصرت آتی ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اللہ ہی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ مفاتح جمع ہے مفتاح کی بھی اور مفتاح کی بھی۔ مفتاح کہتے ہیں چابی، کنجی، اس لیے کنجیاں بھی ترجمہ کیا گیا ہے بعض جگہ پر۔ مفتاح کہتے ہیں خزانہ، اور دونوں کی جمع مفاتح ہیں۔ تو اللہ ہی کے پاس ہے کنجیاں تمام خزانوں کی، اللہ ہی کے پاس ہے تمام خزانے غیب کے۔ لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے بر و بحر میں ہے، خشکی پہ ہے اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا بھی اگر جھڑتا ہے درخت سے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی دانہ ایک بھی کہ جو گرتا ہو زمین کی تاریکیوں میں، اور یہ نہیں ہے کوئی ہری چیز یا سوکھی چیز الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے، لکھی ہوئی۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے رات کے وقت۔ اب یہ دیکھیے یہ وفات کون سی ہے، قادیانیوں کو ان آیتیں نظر نہیں آتی کہ وفا یوفی جو ہے اس کے اندر رات کی نیند کو بھی اللہ نے ایک طرح سے وفات کہا ہے۔ شعور آدمی کا اللہ نے نہیں دیا، شعور ہے ہی نہیں، جان ہے شعور تو نہیں ہے۔ موت جسے ہم کہتے ہیں اس میں شعور بھی گیا، جان بھی گئی۔ اور عیسیٰ کو لے گئے کہ شعور بھی، جان بھی، اور عیسیٰ کا جسم بھی لے گئے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور خوب جانتا ہے جو دن کے وقت تم کام کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھا دے گا اس میں، دن میں صبح اٹھا دیتا ہے، رات کو سلایا صبح اٹھایا۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری جو بھی اجل معین ہے وہ پوری ہو جائے۔ تمہاری عمر اگر 50 سال تھی تو وہ پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کر کے آیا، جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔